نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چیپٹر نمبر 3 میں ہم آئے ہیں۔ کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم منزل کا تعین کریں۔ اب یہ منزل کا تعین کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مقصد کا تعین کریں، اپنے ہدف کا تعین کر لیں۔ اب جس بھی ہم کام کو کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا تعین کیا ہے، پھر اس کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، اور مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو کام ہم کر رہے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے، اس کام کے محاسن اور خوبیاں ہمارے سامنے ہوں۔ پھر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ، جدول کے ساتھ ساتھ، پھر اینڈ تک ہم نے اس کا محاسبہ بھی کر لینا ہے تاکہ جو نتائج ہیں وہ بہتر سامنے آئیں، نتائج بہتر سامنے آئیں۔ تو ایک بات ہم نے یہ کی ہے کہ اپنے ہدف کا تعین کر لیں، پھر اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے ایک جدول اور ایک محاسبہ ہم ترتیب دیں تاکہ کام کی نوعیت ہمارے سامنے ہو، اس کے محاسن اور خوبیاں ہمارے سامنے ہوں، پھر اس سے ملنے والے نتائج بھی ہم ان سے باخوبی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر معاون و مددگار بھی اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ بھی زیادہ اچھا ہے کہ کبھی کبھی انسان وہ کوئی کام کرتا ہے لیکن کرتے ہوئے کسی اور کی حاجت پیش آ جاتی ہے، تو اپنے ساتھ کسی کام میں مخلص اور امانت دار کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں کہ وہ بھی تمہارے ساتھ کسی بھی کام میں معاون و مددگار ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے لیے کیا ہوگا کہ کام کی تکمیل کرنا، کام کو پورا کرنا، ادھورا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور جسے کہتے ہیں نا، وہ کام کو لولا لنگڑا اور بے ترتیب سا کام کر لینا، تو دنیا کا کوئی بھی کام ہے، ہمیں یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ ہم کام کی تکمیل کریں اور اس چیز کے پابند ہو جائیں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم جس کام کو کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، جس کام کو کرنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے، اس کام کو پورا کیا جائے۔ کام کو پورا کرنا یہ کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کام تو کیا لیکن اس کام کے نتائج اگر سامنے نہیں آتے تو اس کام سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوا، یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کام کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ تو کام کی کامیابی کا راز ہے کہ کام کی تکمیل کی جائے۔ انسان کو جتنی بھی محنت کرنی پڑے، انسان اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمہ ہو کر اپنے جذبے کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ اپنے اس کام کو پورا کرے، کیونکہ انسان اپنے کاموں کا پابند ہوتا ہے۔ ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ گھر کی مینجمنٹ کرتا ہے، گھر کے اخراجات کو پیش نظر رکھتا ہے، گھر کے معاملات کو پیش نظر رکھتا ہے، گھر کو امن کا گہوارہ بنانا، گھر کے معاملات کو طے کرنا، اور اگر چھوٹی اولاد ہے تو ان کی تعلیمی چیزوں کو دیکھنا، ان کے شب و روز کو دیکھنا، یہ والد کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ کل کو اگر اولاد جو ہے بگڑ جاتی ہے تو والدین کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا نہیں کیا۔ اسی طرح ایک ٹیچر جو اسکول پڑھاتا ہے، اگر بچے پڑھتے نہیں، سبق نہیں یاد کرتے، اور اسی طرح مدارس میں جو قرآن حضرات پڑھاتے ہیں، جو ٹیچر پڑھاتے ہیں، تو اگر بچوں کے سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ رزلٹ نہیں ملتا، ہو سکتا ہے اس میں ان کی بھی خامیاں ہوں، لیکن ایک استاذ کو اپنے اس منصب کے لحاظ سے دیکھنا ہے کہ میری اس میں کوتاہی تو نہیں۔ تو ہم سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کے پابند ہیں۔ ایک امام جو مسجد میں نماز پڑھاتا ہے وہ اپنی ذمہ داری کا پابند ہے، تو جو جس کام پر بھی مامور ہے اسے اپنے کام کی تکمیل کرنا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے تاکہ جو کام اس کے سپرد کیا ہے یہ اپنے اس کام کو بخوبی انجام دے سکے۔ تو کامیابی کے رازوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کام کی تکمیل کرنا، اسے ہر فرد اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس کو پورا کرنے کے لیے
اپنی ذات پر اس چیز کو لازم کر دے کہ میں نے ہی اس کام کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے جو بات کی ہے، اب مزید انشاءاللہ ہم آگے بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ چیپٹر نمبر 3 تھا۔ چیپٹر نمبر 4 کے اندر مزید ہم کامیابی کے راز پر گفتگو کریں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔